الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، 2-4 دن کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بہت پہلے سے انتظار اور اس کے لیے اہتمام فرماتے تھے۔ آپ دعا بھی فرماتے تھے کہ اے اللہ رجب شعبان میں برکت دیجیے اور رمضان پہنچائیے، اور عمل کے اعتبار سے شعبان کے شروع ہی سے روزے رکھنا شروع فرما دیتے، اگرچہ کہ یہ حکم امت کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ زیادہ اہتمام فرماتے جو آپ کی خصوصیت تھی اور امت کے لیے تعلیم تھی کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اس کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر ایسا اہتمام فرماتے کہ جس سے اور دنوں میں اور اس مبارک مہینے میں فرق لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جاتا۔ آپ ہمیشہ ہی عبادت کا بہت اہتمام فرماتے، مگر رمضان میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ ہمیشہ ہی سخاوت فرماتے، مگر رمضان میں آپ کی سخاوت نمایاں ہوتی۔ پھر آخری عشرہ آتا تو اعتکاف کا پابندی کے ساتھ اہتمام فرماتے، اور رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے پہلے آپ لوگوں کے سامنے اپنے وعظ کے ذریعے لوگوں کو متوجہ فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے کہ آپ نے شعبان کے آخری دنوں میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں، رات کا قیام اللہ نے مقرر فرمایا ہے بطور سنت کے، اور مزید اور باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ تو ہم سب کو بھی رمضان کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جو شخص رمضان کے مبارک مہینے میں بھی محروم رہ جائے اس کے لیے وعیدیں بھی بیان فرمائیں، اور فرمایا کہ وہ شخص نامراد خسارے اور نقصان میں ہے، نامراد ہوا وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ تو یہ وعیدیں بھی ارشاد فرمائیں۔ اس وجہ سے ہم کو بھی رمضان کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا ذکر فرمایا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف کروایا، اور جو بات ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ معلوم ہوا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان میں جو روزے فرض کیے گئے اور تراویح مقرر کی گئی یہ قرآن ہی کے لیے ہے۔ قرآن نازل ہوا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ہدایت کا فائدہ ان کو ملتا ہے جن کے دلوں میں صفائی ہوتی ہے۔ دلوں کی صفائی کے لیے اللہ نے روزہ رکھا، اور یہ کہاں ہے کہ ہدایت کا فائدہ ان کو ملتا ہے جن کے دلوں میں صفائی ہوتی ہے۔ شروع ہی میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہدی للمتقین، جو متقی ہوتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ متقی وہ ہیں جن کے دلوں میں صفائی ہوتی ہے، جن کے دل شرک سے پاک ہوتے ہیں، کفر سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ نے روزہ اسی لیے رکھا کہ دلوں کی صفائی ہو جائے۔ ایک مسلمان شرک اور کفر سے تو بچا ہوا رہتا ہی ہے، اور گناہوں سے بھی بچنے کی مشق اور محنت ہو جائے، اور گناہوں سے توبہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے رمضان میں روزے رکھے۔ روزے کیوں فرض فرمائے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں میں صفائی پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے روزے کے اصل مقصد کو پیش نظر رکھنے کی اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ روزہ ایک فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی مگر روزہ اپنے فوائد اور ثمرات نہیں لائے گا۔ حدیثوں میں اسی لیے فرمایا گیا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور روزے کے اندر کیا کرنا ہے؟ جھوٹی بات چھوڑو، غلط کام چھوڑو، زبان کی حفاظت کرو، اعضاء کی حفاظت کرو، اور اللہ والوں کے پاس اس کا اہتمام کہ دل کی حفاظت کرو بہت۔ دل اللہ کے لیے فارغ کر لو۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے۔ تو روزے میں گناہوں سے بچے، ہر قسم کے گناہوں سے، اور گناہوں سے کا بارڈر ہے، اس کی سرحد ہے لغو اور لا یعنی، بیکار چیزیں۔ تو روزے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بیکار چیزوں سے بھی اپنے کو بچائے۔ تو رمضان کا نظام اور شیڈول ایسا بنائے آدمی کہ اپنا وقت غیر ضروری چیزوں میں ضائع نہ ہو، غیر ضروری بیٹھکوں میں ضائع نہ ہو، غیر ضروری مجلسوں میں ضائع نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ لوگوں سے تعلقات بڑھانے کا مہینہ نہیں ہے، لوگوں سے تعلق کم کر کے خدا سے تعلق بڑھانے کا مہینہ ہے۔ ایک بزرگ رائے پور میں تھے، بہت بڑے بزرگ جن سے بہت سارے بزرگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ رائے پور میں ان کی خانقاہ تھی۔ رمضان کے مبارک مہینے میں معتکفین کی بڑی تعداد مہینے بھر کے لیے جمع ہو جاتی تھی۔ تو جو معتکفین آتے تھے تو رمضان بھر ہدایت یہ تھی ان کو کہ سب کو اپنے اپنے کام میں مشغول رہنا ہے۔ تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے حضرت سے لوگ مصافحہ کر لیتے تھے، پھر پورے رمضان کسی کو ملاقات کی، مصافحے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ صرف نماز کو جاتے آتے ہوئے ان کو دیکھ لیتے تھے، باقی مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سب کے اپنے اپنے بستر پڑے ہوئے ہوتے تھے، وہی بستر اور وہی مصلی، اور کھانا بھی بہت سادہ ملتا تھا، بہت دال روٹی بس، تاکہ آدمی کی جان باقی رہے، طاقت باقی رہے بس۔ اور پورے مہینے لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول رہتے تھے، تلاوت میں، ذکر میں، ضرورت کے وقت آرام میں، اور ان کو جاتے آتے ہوئے دیکھتے تھے، مصافحے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔
پورا رمضان ایسی گزارتے تھے. پھر جب عید کا چاند نظر آتا اس کے بعد آنے والوں کو مصافحہ کرنے کی اجازت دی جاتی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ ان بزرگوں نے کر کے دکھایا کہ رمضان کا مہینہ لوگوں سے تعلقات بڑھانے کا نہیں ہے، لوگوں سے تعلق کم کر کے خدا سے تعلق بڑھانے کا مہینہ. اعتکاف بھی اسی کے لیے ہے. اعتکاف میں بھی انسان لوگوں سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ساری چیزوں سے اپنے کو فارغ کر لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. رمضان ہے اسی لیے. تو اب روزہ اسی اس سے رکھیں. اب ہم لوگوں میں بعض وقت الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ رمضان میں زیادہ بیٹھکیں، زیادہ باتیں، زیادہ مجلسیں، تو رمضان اس کے لیے نہیں. افطار کی دعوتیں بھی بہت قابل غور ہیں، مختصر طریقے پر، مخلصانہ طور پر، سادگی کے ساتھ ہو جائے جس سے اعمال میں فرق نہ پڑے تو کوئی حرج اور مذائقے کی بات نہیں ہے. مگر سڑکوں پر جس قسم کے تماشے ہو رہے ہیں، سیاسی دعوتیں ہو رہی ہیں، اور لوگ اپنا نام بنانے کے لیے اور مختلف مقاصد کے لیے دعوتیں کر رہے ہیں، گھنٹوں وقت ضائع ہو رہا ہے، دنوں وقت ضائع ہو رہا ہے. بعض لوگ چندے بھی کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنی عبادات کو ایسی چیزوں سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے اتنا کوئی کرتا ہے کر دے، چند لوگ مل کے کرتے ہوں کر دیں. یہ کیا غیروں کا طریقہ اختیار کیا کہ سب سے چندہ کرو، کوئی خوش دلی سے دے گا، کوئی دباؤ میں دے گا، مروت میں دے گا، اور اس کا چندہ غیر مخلصانہ ہوگا، یعنی اس کے دل کی خوشی شامل نہیں ہوگی اس کے اندر. اس مال سے افطار کراؤ تو ہم نے کون سا نیک کام کیا؟ الٹا گناہ کا کام کر رہے ہیں، الٹا گناہ کا کام کر رہے ہیں. تو رسمیں آ جاتی ہیں، حقیقتیں نکل جاتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ بھئی اب افطار کے موقع پہ بھیڑ بھاڑ مجمع اکٹھا ہو رہا ہے، اور تو اب جو روزے کا مقصد ہے وہی فوت ہو جا رہا ہے. بھئی تو روزہ اس طرح سے رکھا جائے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جھوٹی باتیں، جھوٹے کام، غلط کام، بیکار مشغلے نہ چھوڑے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے اپنا. تو کھانا پینا چھوڑنا مقصد نہیں ہے اصل میں. اصل مقصد تو یہ ہے تاکہ دل صاف ہو. مخلوق سے میل جول سے دل میں میل پیدا ہوتا ہے. ہم لوگوں کا میل جول تو پوچھئے ہی مت. اور جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے بھی اس میں قدورت اور میل محسوس کرتے ہیں. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین کی دعوت کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے محنت فرماتے تھے، دورے فرماتے تھے، اور اپنے ان دوروں کے بعد کبھی 3 دن، کبھی 1 ہفتہ، رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف فرماتے تھے. اعتکاف جو ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے، نفل اعتکاف. تو رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مخلوق سے اختلاط سے، میل جول سے دل میں جو قدورت پیدا ہو جاتی ہے اس قدورت کو دور کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہوں. تو کائے کے لیے میل جول کرتے تھے لوگوں سے؟ وہ کاروبار کے لیے کرتے تھے، لغو و لایانی چیزوں کے لیے کرتے تھے، خرافات کے لیے کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. کس لیے کرتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بات کرتے تھے. مگر اس کے باوجود بھی وہ فرماتے تھے کہ مخلوق سے میل جول، حالانکہ وہ میل جول اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہے، اس کے باوجود فرماتے تھے کہ اس میل جول سے جو دل میں میل آ جاتا ہے اس میل کو دور کرنے کے لیے میں کچھ دن اعتکاف کر لیتا ہوں. رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف فرماتے تھے. اللہ والے اپنے دلوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور ان کے جو درجات کی بلندی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اب ہمیشہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں. حضرت شاہ پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. اپنے دل کے نہا خانے کی، اپنے دل کے حرم کی ہمیشہ حفاظت کرنا، اس کی چوکیداری کرتے رہنا. نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. تو مخلوق سے اختلاط ایسی چیزیں اللہ والے کرتے ہیں. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہوں کھڑے ہو جائیے، رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ دن بھر محنت کرتے ہیں، پھر رات میں اللہ کا نام لیجیے اور مخلوق سے کٹ کے اللہ کی یاد میں مشغول ہوئیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل میں آپ دن میں بہت محنت کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان گھومتے پھرتے ہیں، لیکن رات میں آپ یکسو ہو جائیے، اپنے رب کا نام لیجئے اور مخلوق سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہ رمضان اسی کے لیے ہے اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے یہ چیز۔ اس لیے مومن کے لیے اس کا کم سے کم درجہ روزانہ کی زندگی میں بھی 5 وقت کی نماز ہے۔ عبادات کو اور جو دنیا کی زندگی میں میل جول ہے، مخلوق کے حقوق ہیں، مخلوق کی خدمت ہے، ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے ہی ایک مسلمان کامل مسلمان ہوتا ہے۔ دین کا تصور صحیح اسی وقت ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایک چیز پہ زور دیتے ہیں، دوسری چیز سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا، 5 وقت کی نماز اسی کے لیے ہے۔ روزانہ سارے کام کرتے رہو مگر 5 وقت نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ تاکہ اپنا کنیکشن اللہ سے جوڑ لو۔ تو رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے اس میں روزے کیوں ہیں بھائی؟ روزے اس لیے ہیں تاکہ دل کی پاکی صفائی ہو۔ دل کی پاکی صفائی کب ہوگی؟ جب آدمی گناہ سے بچے گا۔ گناہ کی سرحد ہے لغو و لا یعنی، تو لا یعنی سے بھی بچے گا، غیر ضروری چیزوں سے بچے گا تو گناہ سے بچ سکے گا۔ تو غیر ضروری چیزوں سے بھی بچے تاکہ گناہ سے بچا رہے۔ پھر اس کے بعد رات میں نماز رکھی گئی کہ اس میں تراویح میں قرآن شریف پڑھو، قرآن شریف سنو۔ رات میں تراویح کو مسنون کیا گیا، تو قرآن شریف پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ قرآن کا مہینہ ہے اور ہمیشہ بھی تلاوت کا اہتمام، اور رمضان میں خاص طور پہ اہتمام کہ رمضان میں قرآن شریف پڑھے، خوب تلاوت کرے قرآن شریف کی۔ قرآن شریف سمجھ کر پڑھنے کی بھی اہمیت ہے، لیکن قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے اس وجہ سے بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے نفس تلاوت وہ بھی بہت عظیم عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمجھ کے پڑھنے کی اہمیت نہیں ہے، بہت اہمیت ہے، سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے جو طریقے ہیں صحیح اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ مستند علماء کی تفسیریں پڑھے، علماء کے دروس میں شرکت کرے، قرآن کے معنی مطلب کو جاننے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، کیونکہ قرآن آیا اسی کے لیے ہے۔ تو قرآن کو سمجھے گا نہیں تو قرآن کے مطابق عمل کیسے کرے گا مسلمان؟ تو قرآن کو سمجھنے کی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس وجہ سے اس کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کو صرف پڑھنا بھی اجر و ثواب کا ذریعہ، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں بغیر سمجھے پڑھنے پہ بھی ہیں، اس لیے عظمت کے ساتھ پڑھے۔ اس لیے قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے وہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، صرف تلاوت کرے گا اگر۔ اسی وجہ سے ایک عام آدمی بھی تلاوت کا اہتمام کرے گا وہ بھی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اس وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام تراویح ڈھنگ سے ہو، طریقے سے ہو، ایسا نہیں کہ اس کو بھی ایک تماشا بنا لیا جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا قرآن پڑھا جائے، اچھا قرآن سنا جائے اور دن بھر میں بھی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ اللہ نے اس مہینے کا تعارف جس بنیاد پر کرایا ہے وہ سب سے پہلی بنیاد ہے قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی کھلی کھلی باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والا مضمون اس کے اندر موجود ہے، جس سے حق واضح ہو جاتا ہے اور باطل واضح ہو جاتا ہے۔ اور قرآن نازل اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ حق کا راستہ اختیار کیا جائے اور باطل کے راستے سے پرہیز کیا جائے۔ پھر آگے اللہ نے روزوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا جو اس مہینے کو پائے تو اسے روزہ رکھنا ہے۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، ہاں اگر کوئی بیمار ہو، مسافر ہو، اس کے لیے اجازت ہے بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس گنتی کو پورا کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اور اللہ کے شکر گزار بنو۔ اور یہ روزہ ہمارے لیے رحمت ہے،
اور ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں کے منافع کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے روزے کا اہتمام، روزے کے آداب کا خیال اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور قرآن پاک سے خاص تعلق یہ رمضان کے مبارک مہینے میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اسے مقبول رمضان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اسلام کی زندگی اور اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔